السلام علیکم۔ حضرت بابا بلے شاہ کے والد کا نام سخی شاہ محمد درویش تھا، جن کا خاندانی سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا تھا۔ حضرت بلے شاہ کے اجداد چوتھی صدی میں حلب سے ہجرت کر کے اچ گیلانیہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اچ گیلانیہ بہاولپور کی تحصیل شجاعت کی سب تحصیل جلال پور پیر والا میں واقع ہے، جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلے شاہ کے والد ایک متقی درویش تھے اور اچ گیلانیہ کی مسجد کے امام تھے۔ روایت ہے کہ بعض برے حالات کی وجہ سے وہ اچ گیلانیہ سے نقل مکانی کر کے ملکوال چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی درویشی اور صوفیانہ مسلک کی وجہ سے انہیں امام مسجد بنا دیا گیا۔ انہوں نے وہاں مذہبی اور روحانی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ روایت ہے کہ موزہ پانڈوکے کے ایک بڑے زمیندار پانڈو خان، جس کی بیٹی ملکوال میں بیائی ہوئی تھی، وہ ملکوال میں حضرت بلے شاہ کے والد سید سخی سے ملا۔ ان کی پرہیزگاری اور معزز شخصیت سے متاثر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ موزہ پانڈو کے مسجد کے امام بن جائے، کیونکہ وہاں کوئی سید نہیں ہے۔ پانڈو خان کی اس فرمائش پر حضرت بلے شاہ کے والد پانڈوکے میں بما خاندان کے منتقل ہو گئے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش اچ گیلانیہ میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش پانڈوکے میں ہوئی تھی۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت نے ایک کتاب نافع السالکین مرتب کی تھی، جس میں بلے شاہ کے بارے میں قدر تفصیلی نوٹ ہے، جس کے مطابق حضرت بلے شاہ کی پیدائش اچ گیلانیہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عنایت شاہ سے حضرت بلے شاہ کا تعلق بہت قریبی تھا، اس لیے ان کے ورشن کو قبول کرنے میں کوئی تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی قسم کا ابہام حضرت بلے شاہ کے سال پیدائش کے بارے میں بھی ہے۔ کسی نے تاریخ کا حتمی تعین نہیں کیا۔ سب سے پہلے ایک انگریز افسر سی ایف اسبورن نے حضرت بلے شاہ کی زندگی اور شاعری پر ایک کتابچہ، جس میں ان کا سن پیدائش 1680 اور سن وفات 1753 بتائی ہے۔ جہاں تک حضرت بلے شاہ کی جائے پیدائش کا تعلق ہے، اس بارے میں دو ورشن ہیں۔ اوس بورن اور لاجونتی راما کرشنا کے نزدیک حضرت بلے شاہ پانڈوکے میں پیدا ہوا تھا۔ پانڈوکے میں بلے شاہ کے ڈیرے پر 103 سالہ متوالی درباری بیانی ہے کہ اس کے اجداد بلے شاہ کے والد سخی شاہ کے مرید تھے۔ وہ جھنگ کے رہنے والے تھے۔ ان کی حضرت بلے شاہ کے والد سے ملاقات ملکوال میں ہوئی تھی۔ وہ پشت در پشت بلے شاہ کے خاندان سے منسلک رہے ہیں۔ پہلے وہ قصور میں حضرت بلے شاہ کے مزار کے مجاور تھے، جہاں سے محکمہ اوقاف نے انہیں بے دخل کر دیا تھا اور وہ وہاں سے پانڈوکے آ گئے تھے۔ اس نے بڑے وثوق سے بتایا کہ اس کی خاندانی روایت کے مطابق حضرت بلے شاہ اور اس کی دو بہنوں کی ولادت پانڈوکے میں ہوئی تھی۔ اس نے حضرت بلے شاہ کی ابتدائی زندگی کی کرامتوں کو پانڈوکے کے حوالے سے بیان کیا، جبکہ یہی باتیں اچ گیلانیہ کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہیں۔ پانڈوکے لاہور سے 28 کلومیٹر دور قصور کی طرف جاتی ہوئی سڑک سے دائیں جانب 4-5 کلومیٹر اندر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا حضرت بلے شاہ کے زمانے میں ہوگا۔ آج بھی لوگ کھیتوں کی منڈیروں پر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں یا نوجوان مویشی چراتے ہیں۔ گاؤں کے وسط سے قدرے ہٹ کے حضرت بلے شاہ کا موروثی گھر ہے، جس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ ایک بڑا سا طویلہ ہے، جسے 2-3 کمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں 103 سالہ متوالی درباری رہتا ہے، جو بلے شاہ کے خاندان کے بارے میں بہت سی کہانیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بڑوں سے سنی تھی۔ حضرت بلے شاہ کی وجہ سے یہ گمنام قصبہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس کی اہمیت کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہاں حضرت بلے شاہ کی جوانی کا کچھ عرصہ بسر ہوا تھا۔ یہاں وہ مسجد بھی موجود ہے، جس کے امام حضرت بلے شاہ کے والد تھے اور جس کی تعمیر پانڈو خان نے کی تھی۔ حضرت بلے شاہ اور اس کی دونوں بہنوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے اس خاندان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پانڈوکے میں ایک چھوٹا سا عمارتی کمپلیکس ہے۔ قدرے بلند جگہ پر ایک بڑا سا ہال ہے، جس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ درمیان کی قبر حضرت بلے شاہ کے والدہ کی ہے، جس کا نام فاطمہ بی بی تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی 2 بہنوں سورہ بی بی اور سکینہ بی بی کی قبریں ہیں۔ حضرت بلے شاہ کی مسجد کے عقبی جانب ایک سبز گنبد ہے، جس کے نیچے بلے شاہ کے والد دفن ہے۔ اس سے ملحقہ پانڈو خان کی مسجد ہے، جس کے امام حضرت بلے شاہ کے والد تھے۔ مسجد کے احاطے میں چھوٹی اینٹ کا بنا ہوا ایک خستہ سا کنواں ہے، جو اب بھی جاری ہے۔
حضرت بلے شاہ پانڈوکے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اجنبی سکھ گھوڑے پر سوار پانڈوکے میں سے گزر رہا تھا کہ اہل دیہا نے اعتراض کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر گاؤں میں سے گزرے۔ اس بات پر تکرار شروع ہو گئی۔ حضرت بلے شاہ نے مصالحت کرنے کی کوشش کی تو اہل دیہا نے حضرت بلے شاہ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس سکھ اور حضرت بلے شاہ نے ایک قریبی گاؤں دفتور کے گردوارے میں جان بچائی۔ بعد میں سکھوں نے پانڈوکے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اہل دیہا نے حضرت بلے شاہ کی منت سماجت کی کہ وہ اپنے گاؤں واپس آ جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی، جس کے بعد انہیں مزید تعلیم کے لیے قصور بھیج دیا گیا، جہاں وہ اس علاقے کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے، جن سے حضرت بلے شاہ نے مذہبی تعلیم کے علاوہ عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ سے حضرت بلے شاہ کے علاوہ وارث شاہ نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ روایت ہے کہ حافظ غلام مرتضیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ان میں سے ایک بلے شاہ ہے جس نے علم حاصل کرنے کے بعد سرنگی ہاتھ میں پکڑ لی، دوسرا وارث شاہ ہے جو عالم بن کے ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ حضرت بلے شاہ کا حقیقی نام سید عبداللہ تھا، لیکن عرف عام میں وہ بلے شاہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ پنجابی کلچر میں اصل ناموں سے عرف بنانا ایک عام سی بات ہے۔ بلے شاہ نے یہ نام اپنے لیے خود تجویز کیا تھا یا ان کے جاننے والوں نے یہ نام رکھا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ حضرت بلے شاہ نے اپنی شاعری میں اسے ایک تخلص کے طور پر استعمال کیا، اس کی ایک صوفیانہ تعبیر کی جا سکتی ہے۔ بھلا سے مراد بھولا ہوا بھی ہے، یعنی وہ اپنی ذات کو بھول چکا ہے۔ بلے شاہ کا نام اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اس کے اصل نام سید عبداللہ شاہ کو بھول گئے۔ یہ معلوم نہیں کہ حضرت بلے شاہ کتنا عرصہ قصور میں زیر تعلیم رہے اور وہ کب واپس اپنے گاؤں گئے، وہاں ان کی مصروفیات کیا تھی۔ حضرت بلے شاہ امام مسجد کے بیٹے تھے اور دن بھر وہ مویشی چراتے رہتے۔ حضرت بلے شاہ نے کس عمر میں شاعری کا آغاز کیا اور ان کا روحانی سفر کس طرح شروع ہوا، یہ حقائق پوشیدہ ہیں۔ حضرت بلے شاہ کی شاعری میں بھی ان کی شخصی زندگی کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اس صورتحال میں حضرت بلے شاہ کی سوانح کو چند ایک حقائق اور بہت سے مفروضات اور قیاسات کے ذریعے ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بلے شاہ کے بارے میں قصے کہانیوں میں بھی ان کی کرامتوں اور غیر معمولی روحانی طاقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری کے شارحین نے بھی ان کی شاعری کی وضاحت اسی نقطہ نظر سے کی ہے۔ بلے شاہ کی زندگی کے چند ایک واقعات کا بیان بھی ضروری ہے، جن سے کم ان کے افتاد طبع کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے۔ حضرت بلے شاہ اپنے عہد کی زندگی سے منحرف تھے اور اس انحراف کی ایک وجہ شریعت سے دوری تھی۔ وہ اپنے عہد کے مولویوں، پارساؤں اور مفتیوں کا تمسخر اڑاتے تھے کہ انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ حضرت بلے شاہ اپنے گاؤں یا شہر کے لوگوں کے تعصب، مذہبی رجعت پسندی اور منافقت سے کافی بیزار تھے۔ وہ نہ صرف پنڈوکے سے بلکہ قصور سے بھی ناخوش تھے۔ حضرت بلے شاہ کا قصور کی ایک طوائف سے رقص سیکھنا، پھر گوالیار کی ایک طوائف سے رقص کی تربیت حاصل کرنا، قصور کی ایک متمول بیوہ کا بلے شاہ پر فریفتہ ہونا، پھر ہجروں کے ساتھ رقص کرنا، لاہور میں اچھی مسجد کے باہر حضرت شاہ عنایت کے انتظار میں عورتوں کے کپڑے پہن کر عالم سکر میں رقص کرنا، گدے خرید کر ان پر سوار ہو کر گاؤں میں پھرنے کا مقصد لوگوں کو زج کرنا تھا جو حضرت بلے شاہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ امام مسجد کے بیٹے تھے اور ان سے بہتر رویے کی توقع کی جاتی تھی۔ حضرت بلے شاہ کے واقعی نگاری اس کی زندگی کے ہر پہلو کو معجزہ یا کرامت ثابت کرنے کے لیے اسے انسانی خصائص سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت بلے شاہ کی حیات کے بارے میں بہت قلیل مواد کے باوجود ان کے بعض رجحانات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ حضرت بلے شاہ ایک امام مسجد کی واحد نرینہ اولاد تھے، اس لیے اپنے باپ کی گدی سنبھالنی کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن وہ کسی اور راہ کے مسافر تھے۔ پنڈوکے آج بھی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ گاؤں کے درمیان ایک چھوٹی سی نیم پختہ گلی ہے جس کے ارد گرد کچے پکے مکان ہیں۔ چند ایک دکانوں کے علاوہ وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آج کے پنڈوکے اور حضرت بلے شاہ کے پنڈوکے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت بلے شاہ کے والد نے انہیں چرواہا بنایا، لیکن حضرت بلے شاہ کو یہ پیشہ منظور نہیں تھا۔ حضرت بلے شاہ کی اپنے والد کے خلاف یہ بغاوت تھی۔ وہ مسجد کے امام بھی نہیں بننا چاہتے تھے، وہ مذہب کو اپنے وجدانی تجربے کے ذریعے دریافت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مرشد کی تلاش میں قصور چلے گئے۔ اس زمانے میں قصور کا حاکم ایک پٹھان نواب تھا جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے قصور ایک بے برکت شہر تھا۔
جہاں بدامنی تھی وہاں حضرت بلے شاہ کس کام میں مصروف رہے، اس بارے میں ان کی سوانح حیات خاموش ہے۔ حضرت بلے شاہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جو واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے مطابق اس میں انسانی برابری، لوگوں کی مدد، طبیعت میں درویشی کے رجحانات نمایاں تھے۔ اسی ناطے اس کی ابتدائی کرامتوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ بابا بلے شاہ جب وفات پا گئے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ چکا تھا۔ مولوی حضرات نے نہ صرف خود نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا بلکہ یہ فتویٰ بھی صادر کر دی کہ جو بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ پڑھائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ اس کا جنازہ پڑھائے کسی مسلم لڑکی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مذہبی چورن بک گیا اور کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہ مل سکی۔ آخرکار خواجہ سرا، بھانگی اور مست ملنگ لوگ اس کا جنازہ اٹھائے شہر سے 2 میل دور لے جا کر اسے دفن کیا۔ نماز جنازہ خواجہ سرا نے پڑھائی۔ فتووں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہر عہد اور ہر زمانے میں ایسے تنگ نظر مولوی بھی پیدا ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کے نظریات اور خیالات کے مطابق نہیں چلتے ان کو کافر قرار دے کر اپنی تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں۔ بلے شاہ سچائی اور خود آگہی کا پیکر تھے۔ دوپہر کے سورج کی کرنیں کنکریٹ سے بنی ہوئی ایک شاندار عمارت پر پڑ رہی تھی جہاں ایک عظیم انسان زندگی بھر سچائی کے بلند و بالا مورچے پر ڈٹے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے ابدی نیند سو رہا ہے۔ اب شہر کے عمراء اور بااثر لوگ خود اسی شخص کے پہلو میں دفنائے جانے کی تمنا رکھتے ہیں جس کو کبھی انہوں نے مسترد کر دیا تھا اور جس کی لاش کو اس وقت 1788 کے نام نہاد ملاؤں نے مسلمانوں کے اجتماعی قبرستان میں دفنانے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ آج اس کے چاہنے والے خود کو اس کا مرید اور اس کی قبر کو بقائے نور سمجھتے ہیں، جیسے یہ ان مظالم کا کفارہ ادا کر رہے ہوں جو اس مظلوم اور عظیم انسان کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ تاریخ میں رائین مرشد اور سید مرید کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ بلے شاہ قصور کے ایک سید خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ تصوف کی دنیا میں صوفی شاعر کی حیثیت سے شہرت دوام پائی۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عنایت قادری دنیا تصوف میں بڑا نام رکھتے تھے۔ مسلک وحدت الوجود کے حامل ہونے کے باعث پورے دربار تصوف میں لے گئی، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مدعا بیان کیا کہ میں رب کی تلاش میں آپ کے ہاں آیا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بلے شاہ اپنے مرشد سے اجازت لے کر جب اپنے گاؤں پنڈوکی پہنچے تو والدین اور رشتہ داروں کو آپ کی بیعت کا علم ہوا۔ اہل خاندان بالخصوص خواتین نے، جنہیں اپنے گیلانی ہونے پر بڑا فخر تھا، بلے شاہ کو تانا دیا کہ انہوں نے سید ہو کر رائین کی بیعت کر لی، اس طرح اولاد علی کا سر نیچا کر دیا۔ ڈاکٹر لجونتی کا بیان ہے کہ بلے شاہ کے شاہ عنایت قادری کے مرید بننے پر ان کے خاندان والوں نے بہت برا مانا اور ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ وہ حضرت شاہ عنایت کو چھوڑ کر کسی اور کو مرشد بنا لیں، مگر بلے شاہ اپنی بات کے پکے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کان دھرا۔ روایت ہے کہ بلے شاہ کے استاد و مرشد شاہ عنایت آپ سے ناراض ہو گئے تو آپ نے خود ناچنے والیوں کا لباس پہن کر مرشد کی رہگزر پر ناچنا شروع کر دیا۔ جب شاہ عنایت وہاں سے گزرے تو انہوں نے بلے شاہ کو پہچان لیا اور ہنس پڑے اور ان کی ناراضگی جاتی رہی۔ آپ نے مرشد کو منوانے کے لیے شاعری بھی کی جس میں محبوب کی دوری اور ان کے عطا کردہ درد کی تخیلی تصویر پیش کی گئی ہے۔ بلے شاہ کا کلام آج بھی ذوق و شوق سے پڑھایا جاتا ہے، مزار پر بھی ہمیشہ رش ہوتا ہے، مگر کلام کو سمجھنے کی کوشش شاید کم ہی کی جاتی ہے۔ آپ نے سی حرفیاں، دوہڑے، اٹوارے اور برام ماہ لکھے ہیں۔ حضرت انور رہتگی آپ کے کلام کے متعلق کہتے ہیں، آپ کے کلام میں بجلی جیسی تاثیر ہے جس کو سن کر لوگوں پر وجد کا علم طاری ہو جاتا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو اٹھتی ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد کے مطابق سائیں بلے شاہ اپنی بات کو پیچیدہ بنا کر نہیں کہتے، جذبات کی شدت اور نظر کی گہرائی ان کے کلام میں وہ اثر پاتی ہے کہ فن منہ تکتا رہ جاتا ہے۔ یہ سادگی کسی مشق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ وہ بنیادی سادگی ہے جو کھردری بھی ہے اور زور آور بھی۔ پروفیسر جنگ راجپوری کہتے ہیں، آپ کے کلام کی ایک بڑی خوبی طنز یا چوٹ ہے جو کہیں سوئی ہوئی ہلکی چبھن کی طرح ہے اور کہیں ہتھوڑے کی کراری چوٹ بن جاتی ہے۔ بلے شاہ کے سارے کلام میں جذبات کی پرزور روانی ہے۔ یہ کلام خود جھرنے کی مانند از خود دل کی گہرائیوں سے نکلتا معلوم پڑتا ہے۔ اس کلام میں بے خودی اور بے پرواہی ہے، مستی اور خمار ہے، رمزیہ نزاکت اور لطیف شوخی ہے۔ اس کلام میں جہاں خوشگوار گیتوں کی بہار ہے وہاں ہجر کے دلسوز جذبات کی فراوانی بھی ہے۔ یہ کلام کہیں موسیقی کی میٹھی دھن بن جاتا ہے تو کہیں ناچ کی رقت امیز دھمک۔
یہ پہیلیاں بھی بجھاتا ہے اور رمزیں بھی کھولتا ہے۔ یہ کلام جس قدر عام فہم اور دلکش ہے اتنا ہی سنجیدہ اور پرمعنی بھی ہے، اور خود بخود دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی ایک بار اس کو پڑھ لیتا ہے بار بار اسے پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔